کلام مقدس میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 35 اور 34 آیت مقدس کو اپنی رہنمائی کی تلاوت کریں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 23 اور 24 آیت مقدس پاک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھ پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہیں۔ خدا کے پاک کام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم سب پر۔ عزیزو، پالوس رسول جو ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم رسول ہو کر گزرا، آج ہم سب جہاں پہ جو اکٹھے ہیں، ہم اس سرمنی میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اس لیڈر کو دیکھیں جو ہمارا ابدی نجات دیتا ہے، یعنی ہمارا مسیح خداوند۔ پالوس رسول بے شک ایک عظیم لیڈر ہے، لیکن وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کے مزاج کے مطابق چلنا چاہیے۔ آج اس سرمنی میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس لیڈر کو ابھاریں، اس لیڈر کو اپریشیٹ کریں جو مسیح خداوند کے اس ارشاد اعظم کی تکمیل پہ نکلا ہے۔ جس کو خدا کا کلام کہتا ہے ہمارے پاس روح جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن وہ سب کو مختلف نعمتوں سے، مختلف برکتوں سے نوازتا ہے۔ ہم خدا کی اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اس بیٹا میں ان باتوں کو رکھا ہے، ان نعمتوں کو ابارا ہے، وہ لیڈرشپ کی کوالٹیاں لے کر آگے نکلتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شک لیڈرشپ ایک مشکل کام رہا ہے۔ اگر ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں، وہ کرنتھس میں صرف اس لیے آیا، اس کو ایک کرنتھیوں کی اس نے جو دوسرا خط لکھا وہ ایک اس نے ایمرجنسی کے دورہ کے دوران لکھا، کیونکہ کرنتھس کلیسیا جو پالوس رسول نے خود قائم کی تھی، کیونکہ آج کے دور میں یا ہم اس کلچر کو دیکھتے ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود تھا، وہ لیڈرشپ کو اپنی مرضی سے جیسا وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ویسا ہی لیڈر ملے۔ بے شک پالوس رسول وہاں کی کلیسیا کو قائم کرنے والا تھا۔ پالوس رسول چاہتا تھا کہ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ آج بھی ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس جو لیڈرز آ رہے ہیں، وہ لیڈرز ایسے ہی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں۔ کام کیا ہے کہ وہ دوسروں کو آگے لے کر چلیں۔ لیڈر کو خود تو جب ہم کسی چیز کو لیڈ کرتے ہیں تو ڈائریکشن معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کہاں ہے۔ سیڑھی کا کام کیا ہے؟ جب ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو ہم اوپر جاتے ہیں، لیڈر اپنا آپ پیش کرتا ہے۔ آج کی لیڈرشپ کیا اپنا آپ پیش کرتی ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا داد صلاحیت بھی خدا کسی میں ڈالتا ہے تو بھی معاشرہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ معاشرہ اس کی بیک بائٹنگ کرے گا، معاشرہ اس کو کاٹے گا، اور اس کی بیک پر انتہا کے نشان ہوں گے، کیونکہ ٹیلنٹ ہے، لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اگر ہم پالوس رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں، انتہائی مشکل، اس نے ایک اپنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑا، اور اس نے قائدانہ صلاحیت ہونے کے باوجود اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دیندا، اور اس نے اپنے آپ کو عاجزی میں اتارا، کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو گول ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، کیونکہ ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا خدا یسوع مسیح کا مزاج ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ کیا ہے، کیا واقعی میں ہماری لیڈرشپ بائبل کے مطابق ہے؟ ہمارا نمونہ کیا ہے؟ ہم لیڈرشپ میں کون سے اتھار کو استعمال کریں گے؟ اگر ہم پالوس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ پالوس رسول کوئی بہت اچھا اسپیکر نہیں تھا، پالوس رسول کوئی بہت بڑی شخصیت کا مالک نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کے اندر کیا ڈالا ہوا تھا، آج اس کے وسیلہ سے انجیل پورے یورپ میں پھیلی۔ یہ خدا کی برکت کی وسیلہ سے خدا انسان میں اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وفادار رہنا ہے۔ جس طرح ہمیں بائبل میں حوالہ جات ملتے ہیں، ہمیں وفاداری کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم وفادار نہیں عزیزوں، تب تک ہماری زندگیوں میں خدا اس طرح کی صلاحیتیں نہیں ڈالتا۔ اگر صلاحیت ڈل بھی جائے تو خدا ان چیزوں کی برکات عطا نہیں کرتا۔ بے شک عزیزوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا میں کام کرنا ہے، ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ اپنا آپ سرو کرنا ہے،
ہم نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ بے شک مسیح کو آج ان حالات میں گزر لیا ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ایسے لوگوں کو ہم پروموٹ کریں، ایسے لوگوں کی ہم پشت پناہی کریں جو اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو مزید پڑھیں تو فلپیو کی کلیسیا میں جس وقت یہ خط لکھا گیا فلپیو کی کلیسیا کو، تو یہاں پر ہم اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت کو ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، چوتھی اور پانچویں آیت، ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ خداوند کی بابت پر اس میں اس کی برکت ہوتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہ صرف اپنے مزاج پر کام کرنا ہے بلکہ ہمیں اس مزاج پر کام کرنا ہے جو خدا مسیح کے ہمیں مشابہ کرتا ہے، جو ہمیں خدا مسیح کے قریب لے کر جاتا ہے، ہمیں خدا مسیح کی پیروی کرنا ہے۔ آج بہت سارے لیڈرز بہت ساری مشکلات اس لیے فیس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کہ ہم میں وہ لیڈرشپ کوالٹی ضرور ہیں، لیکن ہمیں بائبل کے مطابق اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھنا ہے۔ کیا بائبل کے مطابق ہماری لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں؟ بے شک دنیا میں رہتے ہوئے لیڈرز کے کیا ہتھیار ہیں؟ لیڈرز کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ایسے ہتھیار استعمال کر جس کی وجہ سے جنگ ہے، جس کی وجہ سے خطر و غارت ہے، جس کی وجہ سے خون ہے، تباہی ہے، بدکاری ہے۔ لیکن عزیزو، مسیحیت میں کیا ہے؟ ایک مسیح لیڈر کے، مسیح رہنما کے ہتھیار کچھ اور ہیں، اس کی جنگ کچھ اور ہے، اس کی جنگ یہوہ پاک خدا لڑتا ہے۔ اگر آج ہم واقعی میں اس لیڈرشپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مسیحیت کی ہے تو دیکھو، پھر ہمیں اپنی سوچ، اپنا کرائٹیریا، اپنا سوچنے اور سمجھنے کا انداز تبدیل کرنا چاہیے۔ نہیں تو پھر ہم ایک نامی مسیح لیڈر کے واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل یا ہماری روح اس چیز کے لیے قائل ہے، تو پھر واقعی میں ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے مزاج کے مطابق بنانا ہوگا۔ کیونکہ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے مزاج کو ویسے ہی رکھیں جیسا مسیح کا مزاج تھا۔ اسی طرح عزیزو، اگر ہم اس کلام کو مزید مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بلکہ خوشی سے میں تمہارے مددگار، ہم تمہارے مددگار ہیں کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ عزیزو، آج ہمیں خوشی کرنی ہے، آج ہمیں ایسے لوگوں کے لیے مدد فراہم کرنی ہے، ایسے لوگوں کے مددگار ہونا ہے جو لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں، جو لیڈرشپ میں آتے ہیں۔ آج خدا کا کلام ہمیں بات سکھاتا ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے ہموار کرنے ہیں، ہمیں ان کے لیے سیڑھی کا کام کرنا ہے۔ بطور مسیح ایماندار ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، لیکن افسوس کے ساتھ ہم جس معاشرے کے ساتھ وہ اس کے الٹ ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہیں جو در حقیقت ایک مسیح ہتھیار ہونے چاہیے، جو خدا مسیح نے کہا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان